ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس شب برات کے متعلق بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ رات خاص طور سے توبہ کی رات ہے، اور توبہ کی رات میں وہ توبہ جو سچی توبہ ہو، جو اللہ کو پسند ہو، اور انسان اس توبہ پر قائم رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں، اور ساری مخلوق کے سوا، یعنی ساری مخلوق میں سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، کافر کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی کسی سے بغض رکھتا ہے، یعنی دل میں کینہ، کپٹ، میل رکھتا ہے، اس کو چھوڑ کر تمام کی اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شیخ ابو النصر نے اپنے والد سے بالسند یہ بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شعبان کی نصف رات تھی، یعنی 15 شعبان تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو خاموشی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے نکل گئے اور چلے گئے۔ تو اما عائشہ کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے حجرے میں چلے گئے ہیں، گھر چلے گئے۔ تو آپ نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا اندھیرے میں کمرے کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر اما عائشہ کا ہاتھ لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور آپ سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، دعا فرما رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں گناہوں کا اعتراف۔ گناہ آپ سے گناہ نہیں ہوا کرتے تھے، آپ پاک تھے، آپ معصوم تھے، لیکن آپ اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ سے دعائے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اپنی شان، اپنی ثنا کی ہے، اور تو ہی اپنی ثنا کو بیان کر سکتا ہے، تو ہی اپنی شان کو بیان کر سکتا ہے، ہم آپ کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب صبح ہو گئی تو صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہے. کبھی آپ کھڑے ہو جاتے, کبھی آپ بیٹھ کر عبادت فرماتے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا, پیر آپ کے سوج گئے. اما عائشہ آپ کے پیروں کو دبانے لگی اور دباتے دباتے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں, آپ تو معصوم ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کرم اور لطف نہیں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں عائشہ میں کیا خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ تمہیں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ فرمائیے رات کیسی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے, اس رات میں ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے, اس رات میں مخلوق کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے, اسی رات میں ان کے اعمال و افعال اٹھا لیے جاتے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. اور قیام جو آدمی اس رات میں قیام کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. پھر آپ نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا کیا تم مجھے اس رات میں عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ ضرور. پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام کیا. فرماتی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور چھوٹی سورت پڑھی, پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی. پہلی رکعت میں لمبا سجدہ کرتے, کبھی چھوٹا سجدہ کرتے, اور آخر میں تو حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا, مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ نے قبض تو نہیں کر لی, اللہ نے کہیں آپ کو اپنے پاس تو نہیں بلا لیا ہے. تو پھر جب میرا انتظار بڑھ گیا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے قریب گئی اور میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور کے تلووں کے اندر حرکت پیدا ہوئی. تو میں نے خود سنا حضور سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے, اے اللہ میں تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیرے عذاب سے بخشش چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیری قہر سے رضا کی پناہ مانگتا ہوں, تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. تیری ذات بڑی ذات ہے, تیری ذات بزرگ و بالا ذات ہے, تیری شان بڑی شان ہے, تیری شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اما عائشہ فرماتی ہیں آپ فرما رہے تھے اے اللہ تیری شان تو ہی بیان کر سکتا ہے, میں تیری شان کو بیان نہیں کر سکتا. صبح کو اما عائشہ نے عرض کیا کہ جب آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ کلمات فرما رہے تھے, جو کلمات آپ نے کہے میں نے ان کو سن لیا اور میں نے ان کو یاد کر لیا. تو حضور نے پوچھا اے عائشہ تم نے وہ کلمات یاد کر لیے؟ تو حضرت اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میرے سرتاج, ہاں رسول اللہ میں نے ان کلمات کو یاد کر لیا ہے. تو حضور نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا. معلوم ہوا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی یہ حمد و ثنا کو بیان کریں اور اللہ سے پناہ مانگے, اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگے اور جنت کو طلب کیا جائے, اللہ سے رزق کو طلب کیا جائے. معلوم ہوا یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات. شب برات میں خدا فیصلے فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کرتا غلام اکرمہ نے آیت فیہا یفرق کل امر حکیم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ
شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے تمام امور کا انتظام فرما دیتے ہیں، یعنی حکم فرما دیتے ہیں۔ بعض زندوں کو مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، بیت اللہ کے حاجیوں کی فہرست میں نام لکھ دیے جاتے ہیں، پھر ان کی لکھی ہوئی تعداد میں کمی و پیشی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ حکیم بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، جو اس سے پاکی کا طلبگار ہوتا ہے اس کو پاکی عطا فرماتے ہیں، اور آئندہ اسی رات تک اس کو پاک رکھتے ہیں۔ عطار بن یسیار رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نصف شعبان کی رات میں تمام سال کے امور پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اگلے سال کون کون سفر کرے گا، اور کون سفر میں زندہ آئے گا اور کون سفر میں انتقال کر جائے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون نکاح کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ نکاح بھی کرتا ہے، اور نکاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا نام مردوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم نے 1450 سال پہلے کہہ دیا، ہم کیا بولتے ہیں کہ شادی کل ہوئی، 4 دن کے بعد انتقال ہو گیا، 40 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 15 شعبان میں اس کا نکاح بھی لکھا، اور نکاح کے ساتھ ساتھ اس کے موت کا وقت بھی لکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس رات کے تعلق سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 دروازے اللہ تعالیٰ اس رات میں کھولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نصف شعبان کی شب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ 3 لوگوں کے تعلق سے سخت فرمایا۔ پھر جب رات کو چوتھائی حصہ گزر گیا، آخری حصہ آنے والا ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اے جبرائیل کیا بات ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات کو سجدہ کیا۔ اللہ سے ایک طرف ڈرنا بھی چاہیے اور ایک طرف اللہ سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، یعنی اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے بھی رہیں، اور اللہ سے یہ امید بھی رکھیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اللہ کی خوف سے اس رات میں رویا ہو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ رات رونے کی رات ہے، تو اس رات میں رویا بھی ہو تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے بیٹھیں تھوڑی دیر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تیسرے فرشتے کی جو خوشخبری ہے وہ ہمارے لیے ہوگی۔ اور پھر فرمایا اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 6 دروازے پر بھی فرشتہ آواز لگاتا ہے، 7ویں دروازے پر آواز لگاتا ہے کوئی شخص جو اللہ سے مانگنے والا ہو اس کی آرزو پوری کی جائے، اس کی آرزو پوری کی جائے۔ 8ویں دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو معافی مانگے، اس کو معاف کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر 9ویں دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے
کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اول شب سے طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک، یا طلوع فجر تک جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی۔ مختلف روایتیں ہیں، تو معلوم یہ ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ اس زمانے میں بنی کلب جو تھا ایک بہت بڑا خاندان تھا، اس کے پاس لاکھوں کی بکریاں تھیں۔ ان بکریوں میں ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ تو بتایا کہ یہ رات اتنی قیمتی رات ہے، بہت قیمتی رات، لیکن انسان کو اپنی اوقات میں مانگنا چاہیے۔ جس کو اگر میں نے جو مانگا ہے اللہ سے زیادہ مانگے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل تھوڑا مانگے، جتنا ہم زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اگر ہماری قسمت اور ہماری طاقت ہے تو اللہ عطا فرمائیں گے، اور اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں واپس فرمائیں گے۔ اگر میں بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگوں کہ مجھے 100 جہاز دے یا 100 شپ دے، اگر میری طاقت ہے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ ایک صاحب ملے، نام نہیں بتاؤں گا، وہ حرم میں تھے، وہ صاحب بتا رہے تھے کہ حرم کے دروازے کے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، تو ان کے دوست بھی بازو میں تھے، انہوں نے کہا ارے تم بھی آ گئے ہو، بہت اچھا ہے، میں جو دعا کر رہا ہوں آمین کہو۔ انہوں نے کہا کیا دعا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ایک ایروپلین مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی دعا ہے بھائی، توبہ کرتے یا کچھ اور کرتے؟ کہ نہیں وہ تو مانگ لیا ہے، اب اللہ سے ایک پلین مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آمین ایک شرط پر کہوں گا۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے 2 سیٹ میری ہے باقی پلین تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دعا کی، انہوں نے آمین کہا۔ ہر سال وہ ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا پلین کا؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں آئی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب آئے گی بتا دینا، 2 سیٹ میری ہیں۔ تو شاید اللہ کو ان کو منظور نہیں تھا، نہیں ملی، تو ہمیں دعا ایسی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر طاقت ہے، اگر ہمارے بچے کے اندر 5000 روپے خرچ کرنے کی طاقت ہے تو باپ اس کو دے سکتا ہے۔ اگر بچہ 50,000 مانگے گا تو باپ نہیں دے گا، اس لیے نہیں دے گا کہ اس کے اندر اس کو خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی اسی طرح سے دیتے ہیں، جس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں۔ کوئی کسی کو دیکھ کر یہ حسد کرے کہ وہ تو کروڑ پتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ نے میرے بھائی کو اتنا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے اسے بھی عطا فرمائے۔ یہ چیز ہمیں ہونی چاہیے۔ تو اس رات کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں ہیں۔ بخشتے کب ہیں؟ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کون کون؟ ایک قطع رحمی کرنے والا جو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ فرمایا دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ تیسرا شراب میں مست رہنے والا۔ چوتھا فرمایا زناکار، اور پھر پانچواں فرمایا جس میں میں اور آپ مبتلا رہتے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی نخروں کے اور ناز کے لیے، اپنی بناوٹ کے لیے اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی لنگی یا اپنی پینٹ رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ظلم کر سے کسی سے زبردستی پیسہ وصول کرتا ہے، ناجائز کوئی کسی سے پیسہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جادوگر کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی بخشش فرماتے ہیں جو اس مبارک رات میں شب بیداری کرتا ہے، یعنی جاگتا ہے۔ جاگنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر گھومتے رہیں، جاگنے سے یہ مراد ہے جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر فرمایا
یہ وہ رات ہے جس میں ذکر اور نفل پڑھنا والا آدمی ہو. اور پھر فرمایا کہ اس رات میں اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے جو اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، عالم اسلام کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتا ہے. سبحان اللہ، دعا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت اس کی فرما رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ اس مبارک رات میں ان آدمیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر نہیں فرماتے جو لوگ دوسری معیوب چیزوں میں، گناہوں میں جرأت کے ساتھ اپنے کام کو کرتے ہیں اور اپنی دولت کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. فرمایا کہ یہ رات دراصل توبہ کی رات ہے. 2 رکعت نماز، زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں. اللہ کو جھکنا ہی تو سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے بعد تشریف فرمائے. فرشتے آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ بادشاہت پسند کرتے ہیں یا آپ بندگی پسند کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں بندگی پسند کرتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہترین چیز کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی بندگی پسند کرتا ہے اللہ اسی کو پسند کرتا ہے. بندہ کون ہے؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عاجز کو بندہ کہتے ہیں. جو جس کے اندر عاجزی ہو، اور جس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ تو اکڑنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے. بندہ وہ ہوتا ہے جو جھک جاتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو اپنی غلطی کو مانتا ہے. فرمایا یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اما عائشہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر شب قدر پالوں تو اس میں کیا پڑھوں؟ حضور نے فرمایا ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز یا تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توجہ کی بات ہے. حضرت اما عائشہ نے پوچھا کہ یہ رات اگر ہم پا لیں تو اس کے اندر کون سی عبادت کی جائے؟ تو حضور نے فرمایا لمبی نمازیں، لمبی یہ کیا کہتے ہیں تسبیحات، لمبے ذکر کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ سے مختصر سی ایک دعا کر لیں. کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پڑھیں، میں اور آپ بھی پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بہت مختصر سی، یعنی اللہ سے ہم جو ہے توبہ کر رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اتنی سی دعا بتائی آپ نے. کہا کہ اس رات کو پا کر یہ دعا پڑھ لے انسان عاجزی کے ساتھ، اپنے گناہوں کو یاد کر لے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی بخشش طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. کتنی آسان بتایا. اور فرمایا کہ کوئی لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کی اتنی ضرورت ہے کہ سچی توبہ کرے اور سچا استغفار. حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا. اس نے ایک دن ایک ضرورت مند عورت اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں، تم میری ضرورت کو پورا کر دو. اور اس نے زیادہ ضرورت کے لیے کچھ نہیں مانگا، 60 دینار مانگے. تو بنی اسرائیل کا یہ جو گنہگار شخص تھا اس نے 60 دینار دے دیے اور دے کر کہا کہ میں تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر تجھے یہ پیسے چاہیے تو برا کام میرے ساتھ کر. مجبور تھی وہ خاتون، خاموش رہی اور پھر وہ رونے لگی. اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تو برائی کی دعوت دے رہا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں. تجھے ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ جانتا نہیں ہے اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی جان کا روگ بن جائے گا. یہ جو تو بدکاری کر رہا ہے کل قیامت کے دن تیرے لیے مصیبت کا سبب بنے گا. بس اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی تھی. کفل جو ہے کانپنے لگا، شرمندہ ہو گیا اپنی بات پر اور عذاب الہی کی خوفناک تصویریں اس کے سامنے آنے لگی کہ کل جہنم کیسا ہوگا.
اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اگر مجھے اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس عورت نے تو گناہ بھی نہیں کیا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا پھر بھی یہ گناہ کر لیے، اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور اس طرح جہنم سے خوف سے کانپ رہی ہے، اور میری زندگی ساری کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے۔ کہنے لگا اے نیک عورت گواہ ہے، میں آج تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں۔ کفل کہتا ہے اے عورت تو گواہ ہے، میں تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے رب کو بہت ناراض کیا ہے، میں آج کے بعد کبھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ کے دربار میں اس نے سر کو جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو درگزر فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے عذاب جہنم سے نجات دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، عورت کے کہنے پر، عورت کے ڈرانے پر ڈر گیا اور اللہ سے توبہ کر لی، اور رات میں انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد عفو غفر الکفل، یعنی اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لکھوا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، ارحم الراحمین ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، سند کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و اقارب مال و دولت سب چھوڑ کر سمندر کے بیچ پہاڑ نما ٹیلے پر پہنچ گیا۔ سمندر کے بیچ میں جو خشک جگہیں ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر اس نے عبادت شروع کر دی، اور سمندر اتنا وسیع تھا کہ ہر طرف سے بہت جگہ تھی، وہاں پر بیچ میں جگہ، وہاں پر کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ پانی، سمندر کا پانی نمکین پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک انار کا درخت اگا دیا وہاں پر، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد رات اور دن 24 گھنٹے مستقل وہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک انار وہاں اس پر لگتا، اس انار کو توڑتا اور کھا لیتا، اور پھر اس چشمے سے پانی کو پی لیتا۔ اس طرح کرتے کرتے لکھا ہے روایت میں کہ 500 سال گزر گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ سجدے کی حالت میں میری روح پرواز کر جائے اور میری مٹی کو زمین پر حرام کر دیا جائے، وہ مجھے کھائے نہ، اور سجدے کی حالت میں مجھے صحیح سالم کل قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لیا۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور وہاں جو مٹی تھی، وہاں جو ہوا تھی، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم رکھا۔ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ کل قیامت تک وہ ایسا ہی رہے گا اور قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں حاضر فرمائیں گے، اور حاضر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس کے فضل سے بخشا جاؤں گا، اللہ کے فضل سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس میرے بندے کو میرے فضل سے بخش دو، اس کو معاف کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ رہنے دو، بلکہ
ربی بعملی، اے میرے رب میرے عمل کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیجئے، ایسے مت کیجئے گا، کیونکہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں تھی، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کی، میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے اپنے نام و نمود کے لیے عبادت نہیں کی، میں نے صرف تیری رضا کے لیے عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رحمت سے اسے داخل کر دو۔ یہ بندہ کہے گا میرے عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے داخل کرو، وہ کہیں گے اللہ کہ نہیں میری رحمت سے داخل کرو، تو وہ پھر کہے گا کہ اے اللہ میری عبادت کے بدلے داخل کرو۔ جب 3 بار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اللہ نے جو اس کی بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ میں اور آپ جو یہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اگر 500 سال بھی ہم اللہ کی عبادت کریں تو اس کا شکر ادا نہیں چاہیے۔ سانس الگ ہے، بولنا الگ ہے، کھانا الگ ہے۔ فرمایا کہ آنکھ سے دیکھنے والی یہ نعمت جو ہے میں نے اس کو دی تھی، اگر یہ اس کا بدل بھی دینا چاہے تو 500 سال کی عبادت نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے پورے جسم میں کان کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، ہاتھ کی نعمت دی، ناک کی نعمت دی، پیر کی نعمت دی، دل اور دماغ کی نعمت دی، ان سب کا بدل باقی رہ گیا ہے۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے میٹھا انار کھلایا، اور ان تمام کا بدل باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا حساب دے، اس کے بعد میں بات کریں گے۔ اب اس کا بھی تو حساب دینا ہے۔ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے ختم ہو گئی تھی، باقی نعمتوں کا بدل باقی تھا۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو جب چلا کر کہے گا ربی برحمتک ادخلنی جنہ، ربی برحمتک ادخلنی جنہ، اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے، بس اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یہ انسان، جس انسان کو اپنے اوپر اتنا ناز ہے کہ میں نے 500 سال عبادت کی، بتائیے میرے اور آپ کے پاس کون سی عبادت ہے کچھ عبادت؟ میں اور آپ سچی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میرے پاس 2 رکعت صحیح نماز ہے، نہیں، اس لیے کہ ہمارے نامہ اعمال کیسے ہیں ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں تو پتا ہے ہم خالص اور خالص گنہگار۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت سخت معاملہ ہوگا، تو یہ رات در حقیقت اللہ سے رحمت کو طلب کرنے والی رات، اللہ سے رحمت کو طلب کیا جائے۔ جب ہم اللہ سے رحمت کو طلب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اس رات کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ رات اگر جو انسان نہیں مانگے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جہنم کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں آپ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر 2 آدمی بہت زیادہ چلائیں گے، بہت زیادہ ان کی چیخ و پکار ہوگی، اور وہ اتنا زیادہ چلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اور پوچھیں گے تم کیوں چلا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو دونوں کہیں گے کہ اے پروردگار تیری رحمت کی امید سے چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت تم کو حاصل ہو گئی، اور تم اس کے لیے تم کو یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے۔ جہنم سے ان کو نکالیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر پوچھیں گے کہ کیوں چلا رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی رحمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو تم واپس جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس کہنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جائے گا اور جہنم میں کود جائے گا، فوراً کود جائے گا، اور ایک آدمی مڑ مڑ کر دیکھے گا، وہ نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہے، تم جہنم میں کیوں کودے اور تم بار بار کیوں مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں تو تیری بات مانی نہیں تھی،
لیکن اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے جہنم میں کودنے کا حکم دیا تو اب مجھے معاف کر دیں گے، یہاں تو میں بات کو مان لوں اس لیے میں کود گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیں گے، نکال لیں گے اس کو۔ دوسرے کو کہیں گے تو کیوں نہیں کودا؟ ابھی تو کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ کہیں گے اللہ تو نے جہنم سے نکالا پھر تو جہنم میں بھیجے گا، تیری تو بڑی رحمت ہے، میں کیسے جہنم میں جاتا، میں نہیں جاؤں گا جہنم میں تو آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تو بھی خوش نصیب ہے، تجھے بھی معاف۔ اس طرح سے معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اسی طرح جمع ہوں گے۔ حضرت اما عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ سب کے سامنے ننگے ہونے سے کیا شرم نہیں آئے گی؟ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی اور کسی کی نگاہ دوسرے کی طرف جائے گی بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ فرمایا کسی کا پسینہ پاؤں سے اوپر، کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک، کسی کا پسینہ پیٹ تک، کسی کا پسینہ منہ تک اور کسی کا پسینہ سر تک ہوگا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے کہ تم نے عمر کس کام میں خرچ کی؟ میرے آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے اللہ کے عطا کیے گئے جسم کو کس کام میں لگایا؟ اللہ نے جو جسم دیا ہے کہاں خرچ کیا؟ پھر پوچھے گا دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اللہ اکبر، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سال میں ایک بار آئی ٹی بھرنا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کتنے پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر مہینے بھرتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، کہیں نہ کہیں سے 1 سال کی آئی ٹی ہم نہیں بھر سکتے، لکھا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو پوری زندگی کی کتاب، اندھیرے میں کیا کیا، روشنی میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، رات کو کیا کیا، سارا کا سارا وہاں لکھا ہوا ہے، سارا کا سارا وہاں چٹ میں موجود ہے۔ جب سامنے کر دیا جائے گا انسان وہاں بھی جھٹلائے گا، اے اللہ میں نے نہیں کیا تھا یہ۔ اللہ کہیں گے اچھا تم نے نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گے، قفل لگا دیں گے، جس ہاتھ سے گناہ کیا ہے وہ ہاتھ بولنے لگے گا، جس پیر سے گناہ کیا ہے وہ پیر بولنے لگے گا، جس کان سے گناہ کیا ہے وہ کان بولنے لگے گا۔ یہ انسان کہے گا لعنت ہو تجھ پر، تیری پکڑ کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ لوگوں کو بہت زیادہ پیسے دیا کرتا تھا، فلاں بندہ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتا تھا، اس کو بھی پکڑ کے لایا جائے۔ فرشتے لائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے جو مال دیا تھا تیری راہ میں خرچ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے صلہ رحمی کے لیے نہیں، تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا تھا، آج تجھے حساب دینا ہوگا۔ ہے میرے پاس کوئی جواب؟ ہے کسی کے پاس کوئی جواب کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکیں؟ شہید کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ شہید کہے گا کہ اے رب تو نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کرتا کرتا میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں، لوگ تیری بہادری کو اوپر اٹھاتے پھرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اللہ کے مخلوق میں سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ میں بھڑکا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس غضبناک منظر سے ہمیں بچا لے۔
کون سا غضبناک منظر ہوگا۔ آج ہم دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو نہ ہو لوگ راضی ہو جائیں، اللہ راضی نہ ہو میرا نام ہو جائے کسی طرح سے۔ یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا، اللہ کے ڈر سے رو رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر خدا اور آخرت کے خوف کے رونے سے ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے سارے اعمال کو تول لیا جائے گا لیکن ایک آنسو، آنکھ سے جو نکلا ہوا آنسو ہے اس کا تول نہیں ہے، اس کا مول نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے نا، مول نہیں ہے آپ کے، لیکن جو آنسو اللہ کے ڈر سے رویا ہو اس کا تو مول ہی نہیں ہے۔ اور فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ کل قیامت کے دن اس کو نہ تولا جائے گا اور جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو وہ بجھا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے میدان میں ایک شخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال آئے گا تو اپنے نیک اعمال کو کم پا کر گھبرائے گا۔ اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نیک عمل کے پلڑے میں گر جائے گی۔ بادل کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو بتلایا جائے گا یہ تیرے عمل کا پھل ہے، اس کا ثمرہ ہے جو تو نے دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام مسائل بتاتا تھا اور سکھاتا تھا، یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلایا، تو جس شخص نے اس پر عمل کیا یہ تیرے حصے میں لگا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آدمی نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت پر حاضر ہوا، ایک باندھی میرے لیے ایک کپڑا لائی، تولیہ لے کر آئی، ٹوال لے کر آئی ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ ٹوال گندا ہے، جاؤ اس کو صاف کر لے آؤ۔ اور سے سننے کی بات ہے، حضرت انس نے باندھی سے کہا جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ، تو وہ باندھی جلدی سے گئی اور وہی صحن کے اندر تندور چل رہا تھا، چولہا چل رہا تھا روٹی پکانے کا، تو اس نے اس کپڑے کو تندور میں ڈال دیا۔ اور کپڑے کو جب تندور میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کپڑا جل جاتا ہے، ایسا ہی کپڑا ہو۔ اور اس کے بعد اس نے کسی چیز سے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کپڑے کو نکالا، چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں میں کپڑے کو لے کر حضرت انس کی خدمت میں پہنچ گئی اور بالکل کپڑا پاک صاف، میل بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بڑا تعجب، کپڑا جلا نہیں، پاک اور صاف ہو گیا بالکل، کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کپڑے کو انہوں نے اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا اور کپڑا صاف ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور اس کپڑے سے آپ نے اپنے دست مبارک کو صاف کیا، اور جب اس کو صاف کر لیا تو یہ کپڑا حضور سے مس ہو گیا، لگ گیا۔ اب جب بھی اس کپڑے کو گندگی آتی ہے تو میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ کپڑے کو جلاتی نہیں ہے، گندگی کو جلا دیتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جس کپڑے پر حضور کا دست مبارک لگ جائے، جب دنیا کی آگ اس کو نہیں جلائے گی، میں اور اگر آپ اللہ کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیں، اپنے دلوں میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار لیں، تو یقین کے ساتھ بتائیے کیا کل جہنم کی آگ مجھے جلائے گی، آپ کو جلائے گی؟ نہیں جلائے گی۔ کیوں نہیں جلائے گی؟ اس لیے نہیں جلائے گی کہ زندگی میں سنتیں تھیں، اس لیے نہیں جلائے گی کہ میرے اور آپ کی زندگی میں سنتیں ہیں۔ اگر سنت نہیں ہوگی تو جلائے گی، اگر سنت ہے تو پھر نہیں جلائے گی۔ بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹیاں لگا رہی تھی، روٹی لگاتے لگاتے حضور سے فرمایا کہ ابا جان آپ بھی ایک روٹی کو ہاتھ لگا دیجئے۔
حضور پاک علیہ السلام نے آٹے کو ہاتھ لگایا اور لگانے کے بعد جب اس کو تندور میں لگا دیا، بہت دیر ہو گئی، پک نہیں رہی ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان روٹی پک نہیں رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے والد کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب اس آٹے پر آگ اثر نہیں کرے، کیسے پک سکتی، کیسے اس کو آگ لگ سکتی، آگ نہیں لگے گی۔ بتائیے جب آٹے پر ہاتھ لگنے سے اللہ تعالیٰ آگ سے بچا دیں گے، تو اگر زندگی میں سنتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کتنا بچائیں۔ تو یہ رات سنتوں کو اپنے اندر اتارنے کی رات، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات۔ اگر ہم مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں نازل فرمائی۔ پہلی جو امتیں تھی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، پہلی امتوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ تھا۔ جھوٹے اور سچے کا پتہ لگانا بڑا آسان تھا اس زمانے میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں جب آدمی جھوٹ بولا کرتے اور آپس میں فیصلہ کرنے کا معاملہ آتا تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو فاصل بنایا تھا، آگ کو لایا جاتا اور جو شخص سچا ہوتا اور جو جھوٹا ہوتا وہ آگ میں ہاتھ دے دیا کرتے۔ جو سچا ہوتا آگ اس کو جلاتی نہیں تھی، جو جھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ جل جایا کرتا۔ اسی طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں لاٹھی کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے لاٹھی عطا فرمائی تھی اور اس سے فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا معاملہ آیا، حضرت سلیمان کا معاملہ آیا، تو اس وقت زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا کا معاملہ تھا، ہوا آتی اور ایک فیصلہ فرما دیتی، جو آدمی سچا ہوتا اس کو ہوا چھوڑ دیتی تھی اور جو جھوٹا ہوتا ہوا اس کو آسمان کو اٹھا لے جاتی تھی۔ اسی طرح سے جب ذوالقرنین کا زمانہ آیا تو پھر پانی کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا فاصل بنایا، جب آدمی سچا ہوتا تھا تو وہ جم جایا کرتا تھا برف کی طرح، اور جو آدمی جھوٹا ہوا کرتا تھا وہ پگھل جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی، ایک چین لٹکی ہوئی تھی، آدمی اس کو پکڑتا، جو سچا ہوتا ہاتھ میں آ جاتی، جو جھوٹا ہوتا چین چھوٹی ہو جاتی۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ جھوٹے میں اور آپ ہیں، سب سے زیادہ جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اتنی رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھک دیا، اس کو چھپا دیا، ذلیل ہونے سے بچایا مجھے اور آپ کو، کہ اگر میں جھوٹ بولوں، میں کچھ بھی کروں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان معاملہ فرمایا کہ اللہ کے آگے اگر گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے اور زیادہ اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے میرے اور آپ کے لیے۔ بالخصوص اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ رات وہ رات ہے جس رات میں سب کے لیے مانگنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ میں نے پڑھا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو کپڑے میں باندھا اور لے کر جنگل کی طرف چلا، اور جنگل میں جا کر اس کو کھولا اور وہاں پر ایک بوڑی تھی اور اس بوڑی میں اس کو ڈالنے لگا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس بوڑی میں تمہیں ڈال رہا ہوں اس لیے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں گھر میں رکھنا پالنا بہت مشکل ہے۔ تو باپ رونے لگا اور باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، تم بوڑی میں تو ڈالنا لیکن اس بوڑی میں مت ڈالنا، دوسری بوڑی میں ڈالنا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ دوسری بوڑی میں کیوں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ دوسری بوڑی میں ڈالنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم دوسری بوڑی میں ڈالو گے تو بہتر رہے گا، میں نے اپنے باپ کو اسی بوڑی میں ڈالا تھا۔ لڑکا کام کیا، رونے لگا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ ابا جی میں معافی چاہتا ہوں، اور ہاتھ پیر پکڑے اور پھر اس کو لے کر گھر آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان دنیا کے اندر جس طرح سے اپنے بڑوں کے ساتھ کرتا ہے، کل دنیا ہی میں اس کو بھگتے گا، کل دنیا میں اس کو دیکھے۔
اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا بھی کرے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے، اور جب حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے بہت اچھا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فرمائیں گے۔ اور جب بہتر ہوتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان سب سے ڈرتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، مصر کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا، اس وقت کے ایک عالم دین تھے، ان عالم دین سے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ صحیح بتایا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے عالم کو کہ میں کون ہوں، میں کیا سزا دیتا ہوں، میرے خلاف وہ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی سزا دو، مجھے جو کہنا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اس نے ایک سزا متعین کی، اس زمانے کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ بادشاہ نے سزا یہ متعین کی کہ ان عالم دین کو ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ تو بھوکے شیر کے سامنے لایا گیا اور لا کر ان کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر جب حاضر ہوا ان کو کھانے کے لیے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد ان کو سونگنے لگا اور پھر واپس ہو گیا، شیر نے کھایا نہیں۔ بادشاہ نے اور ساری رعایا نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گئے، سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، کسی سے ڈرنے والا نہیں، چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب آپ کو شیر آپ کے پاس آیا اور آپ کو سونگ رہا تھا تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ آج کل میڈیا والے پوچھتے ہیں نا، آدمی گر جائے، چوٹ لگ جائے، تب بھی مائک لگا کر پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہوگا، اس زمانے میں بھی پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ تو حضرت کے اطمینان کی بات دیکھیے، حضرت نے فرمایا کہ جس وقت مجھے شیر سونگ رہا تھا اور مجھے زبان اپنے قریب لایا تو میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ فلاں عالم کے نزدیک شیر یعنی درندہ جو ہے اس کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ میرے ذہن میں مسئلہ چلا۔ یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتا تو ساری چیزیں اس سے ڈرنے لگتی ہیں، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر غیر اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ بس آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کتنی بڑی ہے، آج تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ چاند پر جانے والا سب سے پہلا جو انگریز تھا نیل آرم تھا، مصر گیا، وہ چاند پر جانے والا۔ مصر جانے کے بعد وہ سو گیا، صبح فجر کے وقت وہ بستر پر ڈر کر اٹھا اور اٹھ کر وہ باہر آ گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اپنے لوگوں سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ مصر میں ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو ہوٹل میں ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، اس کے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ آوازیں اذان کی آ رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ آوازیں میں نے چاند پر سنی تھی، جو آوازیں میں یہاں سن رہا ہوں میں نے ان آوازوں کو چاند پر سنا تھا، لہٰذا ان آوازوں کو سن کر جو میرے اندر ڈر اور ہیبت پیدا ہوئی اس سے میری آنکھ کھل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے اور وہ چیز ہے کہ تمام کے تمام جو دشمنان اسلام ہیں اس نام سے ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ کا نام لینے والے، آج ہم اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے، آج ہم 5 وقت مسجد میں آنے والے، آج ہمارا پڑوسی بھی ہم سے نہیں ڈرتا ہے۔ جی آج ہمارا پڑوسی بھی نہیں ڈرتا، وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں ہم لڑتے ہیں، اس سے نہیں لڑ پائیں گے جس سے لڑنا چاہیے۔ تو یہ رات اتحاد کی رات ہے۔ اگر ہمارے اختلافات ہیں ہم اختلافات کو بھول جائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ روئیں گے، مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی، مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔